صاحب بڑی وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں یہ تو پہلے کے پچھلے مولوی تھے جو گزر گئے. آج کے موجودہ جتنے غیر مقلدین مولوی ہیں اپنے ہی بزرگوں کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا قوم کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم کسی کی تقلید کرتے نہیں ہیں، مگر سب سے پکے مقلد یہی ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ چاروں ائمہ میں سے کسی کو نہیں مانتے. یہ ابن تیمیہ کو مانتے، یہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو مانتے ہیں، یہ مولوی اسماعیل دہلوی کو مانتے ہیں، وحید الزماں کو مانتے ہیں، حسین احمد بٹالوی کو مانتے ہیں، البانی کو مانتے ہیں، ابن قیم جوزی کو مانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں. تو پیروی اپنے بزرگوں کی کر رہے ہیں اور قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. نہیں، ہم تو صاحب سیدھا ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں. مولوی معراج ربانی صاحب جو اس فرقے کے ایک بہت بڑے عالم اور خطیب ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ذرا ان کا ویڈیو سنیے آپ. جو جہمیہ ہیں وہ اہل سنت یعنی سنت والے، جو حدیث والے ہیں، سنت والے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مشبہہ. یعنی چونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی آنکھ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ بولو اور زور سے بولو. اللہ عرش پر ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش سمائے دنیا سے نزول فرماتا ہے آخری راتوں میں، اللہ تعالیٰ چلتا ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہنستا ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھتا ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ غضب بھی فرماتا ہے، اللہ غصہ بھی ہوتا ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پنڈلی ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو کھولے گا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو کھولے گا. یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. تو کیا کہتے ہیں؟ بدعتی کہتے ہیں، مشبہہ لوگ ہیں. یعنی نعوذ باللہ ایسے بیان کرتے ہیں اللہ کی صفت کو جیسے انسانوں کی صفت ہو، اس لیے یہ تشبیہ دیتے ہیں. حالانکہ اہل سنت اپنے اس عقیدے میں اللہ رب العزت کے بارے میں یہ تمام صفات مانتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہیں جس طرح سے اللہ کی شان کے لائق ہیں. ہم اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں لیکن اپنے ہاتھوں کی طرح یا کسی مخلوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں. اللہ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا پر، لیکن ہماری طرح نہیں. سیڑھیوں جیسے ہم سیڑھی سے اترتے ہیں ایسے اترتا. اللہ کے پنڈلی ہے لیکن ایسے نہیں جیسے. نعوذ باللہ اللہ کی کوئی تشبیہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی ہے. وہ اپنی شان اپنی عظمت کے لائق ہے، اس طرح سے اس کی یہ تمام سب چیزیں ہیں. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں اور ان کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اہل سنت کا کھل کر بولنا اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، غیر مقلدوں کا عقیدہ ہے. نام نہاد اہل حدیثوں کا ہے. کیوں قوم کو دھوکہ دیتے ہو یار؟ کہاں ہے اہل سنت کا عقیدہ؟ اہل سنت تو یہ بیٹھے. آپ میں سے کسی کا عقیدہ ہے اللہ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا؟ پنڈلی کھول کر دکھائیں گا. چلو شکر کرو پنڈلی تک آئے، بس چلتا رہو. کہتے کمر ہے اور وہ بھی کھول کر دکھا دیں گا. معاذ اللہ تک کوئی بعید نہیں ہے ان سے، کوئی بعید نہیں ہے. کیونکہ ان کے، میں یہ جملوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے ایک مولوی ہے دیوبندیوں کے، انہی کے چچیرے ممورے بھائی ہیں. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا، جس کا نام محمود حسن صاحب ہے، انہوں نے کتاب لکھی، اس میں لکھا کہ چوری کرنا، غیبت کرنا، زنا کرنا یہ مخلوق کے لیے عیب ہے، خدا کے لیے کوئی عیب ہی نہیں ہے. اور مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہی نہیں بلکہ بول چکا. تو یہ سارے عیب مانتے اللہ کے لیے، تو ان سے کوئی بعید ہی نہیں. تو کہا کہ اللہ کے ہاتھ ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے ہاتھ ہے، پیر ہے، منہ ہے، پنڈلی ہے. اللہ غصہ ہوتا ہے. اللہ اپنی پنڈلی کو قیامت کے دن لوگوں پر ظاہر بھی کرے گا. اب ہاتھ کیسے ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. ہم تشبیہ نہیں دیتے کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہے ویسے اللہ کے ہاتھ ہے، ہم یہ نہیں کہتے. لیکن ہاتھ ہے ضرور، پیر ضرور ہے، اس کی شان کے لائق ہے. ہم نے کہا آپ کیسا بھی مانے، شان کے لائق بول کے آپ جملے سے بچ تو نہیں جائیں گے. گویا آپ نے اللہ کو مجسم تو مان لیا، جسم کا قائل تو مانا، ایک وجود تو تسلیم کیا، اور وجود جب مانا جائے گا تو وجود محدود ہو جائے گا اور اللہ لامحدود ہے اس کی ذات. آئیے توصیف الرحمان صاحب بھی اس بات کو کچھ دوسرے انداز میں کہہ رہے ہیں. معراج ربانی کے ایک اور ویڈیو سن لیجئے. اب اس میں انہوں نے تھوڑا کچھ یہ کہا کہ ہم اس میں تعویل نہیں کرتے، چونکہ یہ قرآن میں الفاظ آئے ہیں، وجہ، ید، رجل وغیرہ، یہ سب قرآن میں، ہم تعویل نہیں کرتے. اس کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے ان کی ویڈیو سن لیجیے. اشعری عقیدے کے بارے میں وضاحت فرمائیں. اشعری جو عقیدہ ہے نا، اصل میں یہ اشعریہ جو ہیں یہ صفات جو اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ ہیں، یعنی علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، ان کو مانتے ہیں.
बसर है, समा है ना, इसको मानते हैं, बकिया सिफात का इनकार करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, वो इसका इनकार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया हमारे हाथ हैं, हम मानते हैं कि अल्लाह के हाथ हैं, वो कहते हैं नहीं, गलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पिडली है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो हम कहते हैं अल्लाह के पिडली है। अब वो कैसे है क्या हमें नहीं मालूम, ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह तबारक ताला के चेहरा है, कुरान में मौजूद है, हम मानते हैं। अल्लाह के नबी ने जो सिफात बताए हैं अल्लाह ताला अल्लाह के बारे में, और अल्लाह ने अपने बारे में जो सिफात बताए, हम बगैर किसी तावील और बगैर किसी तातील और बगैर किसी तशबीह के हम उसको मानते हैं। हम किसी से तशबीह, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह ने यदुल्लाह वकालत यहूद यदुल्लाह मगलूला, यहूदियों ने कहा अल्लाह के हाथ बधे हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के हाथ खुले हुए। अल्लाह ने फरमाया हमारे, अब यहाँ हाथ का मतलब कुदरत करना, हाथ का मतलब नुसरत करना, ये गलत बात है। तावील न करें हम, ना हम तशबीह करें। तो बगैर तशबीह और बगैर तातील और बगैर तहरीफ और बगैर तावील के हम अल्लाह तबारक तआला के तमाम सिफात के ऊपर मानते हैं। और जो अशरी हैं ये लोग सिर्फ चंद सिफात को मानते हैं, बकिया सिफात की तावील या उसका इनकार करते हैं। ये भी बिदती हैं और ये भी गुमराही फिरकों में है। अशरी बिदती है, गुमराह फिरकों में। अशरी कौन है? इमाम अबुल हसन अशरी के अकीदे को जो हम तस्लीम करते हैं, हम अकीदे में अशरी है, मातुरीदी और अशरी है हम लोग। ये याद रखे, अहले सुन्नत व जमात फ़िक़्ह में, फ़रो में हम इमाम आज़म अबू हनीफा के मुक़ल्लिद है, और अकायद में हम इमाम अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम शाफी के ज़माने में हुए, अपने सदी के मुजद्दिद हुए, हम उनको मानते हैं। इमाम अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह ताला अलैह रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनका नजरिया ये है कि वो आयतें जो कुरान में आई है, अव्वल तो मुतशाबिह, जिसके मायने अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम। जैसे वज्ह लफ्ज आया है, चेहरा, या यद लफ्ज आया है, हाथ का लफ्ज आया है, पैर का लफ्ज आया है, पिटली का लफ्ज आया है, जितने ऐसे अल्फाज कुरान में आए अव्वल तो मुतशाबिह हैं, जिसका तर्जमा, जिसके मायने और मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो जहां तक मुमकिन होगा तावील से काम लिया जाएगा। तो इमाम अबुल हसन अशरी का अकीदा ये है, नजरिया ये है, और वही अहले सुन्नत का है कि जहां यद लफ्ज आया हो, हाथ, तो वहां अल्लाह के मुराद हाथ नहीं है बल्कि उसकी कुदरत है। जहां वज्ह आया है कुरान में, उससे मुराद उसकी रहमत है। और इसी बुनियाद पर आला हज़रत का आप तर्जुमा कुरान देखेंगे, कंजुल ईमान शरीफ, तो आला हज़रत ने ऐसी आयतें जहां आई है वहां इन्हीं तावीला से काम लेते हुए तर्जमा किया। जैसे मिसाल के तौर पर एक जगह एक आयत है कुरान में कि अल्लाह फरमाते हैं मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ही है, तुम जिस तरफ रुख करो। तो वहाबियों ने तर्जुमा क्या किया, तुम जिस तरफ मुंह करो अल्लाह का मुंह तुम्हारी तरफ है। लेकिन आला हजरत ने इमाम अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह अलैह के अकीदे को लेते हुए क्या तर्जुमा फरमाया, तुम जिस तरफ भी रुख करो अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जी है। वहां वजह से मुराद रहमत ली, जहां हाथ का लफ्ज आया वहां कुदरत ली। तो ये कहते हैं कि नहीं, हम बगैर तशबीह के हम तशबीह नहीं देते, तातील नहीं करते, तावील नहीं करते। हम तावील नहीं करेंगे, कुरान में एज इट इज आया वैसा का वैसा ही मानेंगे, हाथ आया हाथ ही मानेंगे, तावील नहीं करेंगे। और अगर तावील कर लिया तो गुमराह फिरके में से हो जाएंगे आप, क्योंकि अशरी गुमराह है जी। अब आइए, मैं मिसाल के अंदर 3 या 4 आयतें पेश कर रहा हूं, 4 आयतें पेश कर रहा हूं, 3 आयतें और एक हदीस पाक आपको पेश करूंगा। और अहले हदीस जमात को मेरी दावत है कि अगर वो तावील नहीं करते तो क्या यहां भी वो बेआईनी ही ऐसा मानते हैं? अगर आयतों में तावील ना किए जाएं तो कितना नुकसान है और कितना अकीदा खराब होगा, मैं इसकी झलक दिखा रहा हूं। आइए, ये मोहम्मद जूनागढ़ी साहब का तर्जुमा कुरान है। ये जूनागढ़ी साहब जिनको जो तर्जुमा कुरान हाजियों को दिया जाता है मुफ्त में, वो चार्ज लेकर आते हैं इस तर्जुमा कुरान को। मैं अपनी जमात का तर्जुमा नहीं पेश कर रहा हूं, इन्हीं की जमात का। पारा नंबर 14 है, सूरह हिज्र है, आयत नंबर 29 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फाइजा सव्वैतहु व नफख्तु फीही मिन रूही। इसका तर्जुमा जूनागढ़ी साहब ने क्या किया, जरा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र हो रहा है। अल्लाह फरमाता है, इन्हीं का तर्जुमा सुने, और जब मैं उसे पूरा बना चुकू, यानी हजरत आदम को जब मैं पूरा बना दूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं। अल्लाह कह रहा है मैं अपनी रूह फूंक दूं। तो मुझे बताइए, क्या बेआईनी यहां भी बगैर तावील के ये मानते कि आदम में फिर अल्लाह की रूह चले गई? और अगर अल्लाह की रूह आदम में चले गई तो खुदा मुर्दा हो गया माज़अल्लाह। या अगर आप ये मानते तावील, अब यहां तावील के बगैर काम नहीं चलेगा। अगर तुम बचने के लिए तावील करोगे, नहीं पूरी रूह नहीं गई कुछ गई,
تو اللہ کی ذات میں اللہ کی روح میں نقص آیا یا نہیں آیا؟ اول تو ہمارے عقیدے میں اللہ روح بھی نہیں ہے، جسم روح سے پاک ہے، لیکن یہ قرآن میں لفظ آیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں، آپ ہی نے ترجمہ کیا۔ حالانکہ ہمارے علماء نے اس کے تعویل کی، تو اعلیٰ حضرت نے کیا تعویل بہترین اور ترجمہ فرمایا، میں اپنی جانب سے روح ڈال دوں، روح نہیں پھونکو، اپنی جانب سے روح ڈال دوں۔ تو یہاں قدرت کا اظہار ہوا، لیکن چونکہ آپ تعویل کے قائل نہیں ہیں تو کیا آپ یہاں ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ کی روح آدم میں چلے گئی؟ لیکن یا تعویل کریں گے، کہیں گے کہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی روح نکال کے آدم میں ڈال دی، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم میں روح ڈالی ہے، اپنی روح نہیں ڈالی۔ آئیے دوسرا ایک قرآن کا ترجمہ اور دیکھیں، یہ بھی آپ کو مانیٹر پہ میں دکھا رہا ہوں، پارہ نمبر 17 ہے، محمد جوناگڑھی صاحب کا ہی ترجمہ ہے، سورہ حج ہے، آیت نمبر 78 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ اب جوناگڑھی صاحب نے ہی ترجمہ کیا، انہی کا ترجمہ سنیے۔ پس تمہیں چاہیے کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو۔ اب کوئی غیر مقلدوں میں مائی کا لال ہے جو اللہ کو تھام کر بتائے، اللہ کو پکڑ کر بتائے، تو فوراً تعویل کریں گے، کہیں گے نہیں، اللہ کو پکڑنے سے مراد اللہ کو پکڑنا نہیں ہے، وہ اس رب کی ذات قبضے میں آنے سے پاک، کوئی اس کی ذات پر قبضہ کرے اس سے پاک، اس میں طاقت و قوت صلاحیت نہیں۔ یہاں اللہ کو پکڑنے سے مراد اللہ کے دین کو تھام لو۔ ہم نے کہا تعویل کیے کہ نہیں کی آپ نے؟ تو آپ یہاں تعویل کرتے ہو، لیکن جب وہاں بات آتی ہے، چونکہ تمہارے ابن تیمیہ اللہ کے جسم کے قائل ہو گئے، تو آپ کہتے ہیں ہم تعطیل نہیں کریں گے، تعویل نہیں کریں گے، ہم بے عینی ویسا کا ویسا مانیں گے، مگر تم بے شمار آیتوں میں تعویلیں کرتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ تمہارا عقیدہ کچھ اور ہے، موقع آنے پہ کچھ دکھاتے ہو، کبھی کچھ چھپاتے ہو اور کبھی کچھ دکھاتے ہو۔ اب تیسری آیت کریمہ دیکھیے، یہاں بھی تعویل سے کام نہیں لینا چاہیے انہوں نے، اور ایز اٹ از ماننا چاہیے، اور اگر یہ مان لیا تو پھر انہی کے عقیدے کے مطابق یہ خود بڑے مشرک قرار پائیں گے۔ یہی جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ، پارہ نمبر 28 سورہ الصف آیت نمبر 14، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اب جوناگڑھی صاحب نے ترجمہ کیا، اے ایمان والو تم اللہ تعالی کے مددگار بن جاؤ۔ کیا اللہ مدد کا محتاج ہے؟ اللہ کمزور ہے؟ اور کیا کسی بشر میں، کسی انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کا مددگار بنے؟ تو فوراً تعویل کریں گے، کہیں گے یہ اللہ کا مددگار بننا نہیں ہے، ارے ہمارے نزدیک تو رسول مددگار نہیں ہے، تو یہ بندہ اللہ کا کیسے مددگار ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا تو اور کوئی شرک نہیں ہے۔ رسول کسی کی مدد نہیں کر سکتے، علی کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور یہ اللہ کی مدد کرنے پہنچ گئے، تو یہ تو قرآن کی منشا مراد نہیں ہے۔ تعویل کیا کی جائیں گی؟ اللہ کے مددگار نہیں، اللہ کے دین کے مددگار بنو، دین اسلام کے مددگار بنو۔ تو یہاں بھی آپ نے تعویل سے کام لیا کہ نہیں لیا؟ اور اگر نہیں لیتے تو پھر مانو کہ تم اللہ کے مددگار ہو اور پکے مشرک ہو، تمہارے نزدیک تو رسول کو مدد کرنے والا ماننا شرک ہے، تو تم خدا کے مددگار کب سے بن گئے؟ تم کب سے خدا کے حاجت روا ہو گئے؟ تو یہاں پر ان کو تعویل کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہے، لیکن یہ 3 آیتیں میں نے پیش کی جو سمجھداروں کے لیے اور حق پسندوں کے لیے